بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حفظ اللسان والفرج من العقوف الحرام سبیل لدخول الجنہ والنجاة من النار۔ عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، متفق علیہ۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای المسلمین افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، متفق علیہ۔ آج کے ہمارے اس مختصر درس میں جو اس کا احادیث صحیحہ کے دروس کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہے اور منتخب کی ہے ریاض الصالحین اور بلوغ المرام سے جو صحیح احادیث ہیں اس کو لے کر کے ہم نے اس مختصر درس کو جاری رکھا ہے۔ آج کا یہ ہمارا درس زبان کی حفاظت کے بارے میں ہوگا کہ معاشرے میں زبان کو غلط جگہ استعمال کرنا بہت بڑا عذاب کا باعث ہے، اور یہی زبان جو ہے جس کے قیامت کے دن سوال بھی ہو سکتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد، قیامت کے دن جو ہیں کان، آنکھ اور دلوں سے بھی سوال ہوگا۔ ایسے ہی اگر زبان کا صحیح استعمال نہ ہو تو یہ ایسی زبان زنا بھی کرتی ہیں۔ اللسان زنا ہوما، زبانیں بھی زنا کرتی ہیں، غلط استعمال کرنا یہ زبان کا زنا کرنا ہوگا۔ زبان کا صحیح استعمال ہمارے لیے جنت کے دخول کے لیے ایک سبب اور ایک ضمانت بھی بن سکتی ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ بیجا استعمال، گالی گلوچ اور چغلی، غیبت، لغویات اور اس طریقے سے جھگڑے جنجال وغیرہ سارے جرائم جو ہیں زبان سے ہوتے ہیں۔ تو زبان کا تحفظ کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑا مقام ایسے لوگوں کا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ زبان جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی زبان کا جو ہے وہ غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہمارے سامنے بخاری اور مسلم کی دو حدیثیں ہم نے پڑھی ہے، اور اس حدیث کے راوی سہل بن سعد ہیں۔ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی، من یضمن یعنی زمان، یلزم ان یضمن ان یلتزم بالحفظ ما بین لحیان۔ لحیان معلوم، لحیان کیا ہے؟ وہی جو ہے لحیین جو دو ہونٹ کے درمیان جو ہے اس کو زبان کہا جاتا ہے، اسے کو زبان کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ دانت کے اوپر اور نیچے، دانت کے اوپر نیچے جو چیز ہے اور وہ اللسان، ما بین اللحیہ وہ اللسان، جو زبان ہے۔ جو شخص مجھ سے اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی ضمانت اگر لیتا ہے یا ضمانت مجھے دیتا ہے کہ واقعی میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، میں یضمن، جو شخص مجھ سے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ضمانت لیتا ہے اور ما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، ما بین رجلہ وہی شرمگاہ، فرج، شرمگاہ، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے اور زبان کی حفاظت کرنے کی اگر ضمانت مجھ سے اگر کوئی لیتا ہے تو اضمن لہ الجنہ، ان کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی نے کتنی بڑی بات کہی۔ میرا ذمہ ہوگا، میں ضامن ہوتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں۔ جیسے کوئی شخص جیل میں ہے، کوئی قیدی ہے، اس کو چھڑانے کی ضمانت کوئی لیتا ہے کہ میں ذمہ اس کا لیتا ہوں، میری ضمانت ہے، میں اس کو چھوڑ دیجئے، ہمارا ذمہ رہے گا۔ تو ایسے اللہ کے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس حدیث پر لے کر کے کہ ایک مسلمان اپنے زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، تو ہمارے نبی نے اپنے اس بندے کو جنت میں داخلے کی ضمانت لے لی ہے۔ یہ فضیلت بہت بڑی ہے۔ آج معاشرے میں جو ہے غلط کام، زنا، چوری اور بھی جو ہیں جتنے غلط کام کرنے والے باز آ جائیں، اور یہ اس بات کا آج سے عہد کر لیں کہ واقعی ہماری زبان صحیح جگہ استعمال ہوگی، ہماری شرمگاہ جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے وہی استعمال ہوگی، غلط جگہ اپنے شرمگاہ کا استعمال غلط جگہ نہیں کریں گے۔ آج ہم اس بات سے کا یہ عہد کرتے ہیں اور میثاق، یہ پیمان لیتے ہیں، اور اس بات کا جو ہے ہم عزم کرتے ہیں کہ ہماری زبان اور ہماری شرمگاہ آج جو ہے غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی۔ کرنا چاہیے، آج کریں، اس بات کا عزم کر لیں۔ ہماری مسلم معاشرے خاص کر کے نوجوان آج کے بعد سے اس بات کا عزم کر لیں کہ حقیقت ہے، واقعی آج ہم سے غلط کام نہیں ہوگا، ہم اپنی زبان، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور عزم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کی ضمانت لی ہے۔ یہی زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کو حرام جگہ استعمال کرنے کی سے بچاؤ سبیل لدخول الجنہ، جنت میں داخلے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے، جنت میں داخلے کا راستہ ہے، والنجات من النار، اور جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنے زبان کا جو ہے صحیح ڈھنگ، زبان کا جو ہے بیجا استعمال نہیں کرتا، غلط جگہ استعمال نہیں کرتا۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے احتیاط کریں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین المسلمین افضل، سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ افضل مسلمان کون ہے؟ مسلمان تو سب دعویٰ کرتے ہیں، سب سے افضل ترین مسلمان کون ہے معاشرے کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے کیا جواب دیا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، من سلم المسلمون، یہاں پر مسلمان کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مسلمان کی بہت بڑی اہمیت ہے، مسلمان کا بہت بڑا احترام ہے، ویسے ساری انسانیت کا ہم احترام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان کو ہم گالی نہ دیں، اور کافر ہو تو گالی دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مسلمان کی بہت بڑی عزت ہے، مسلمان کا بہت بڑا احترام ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جس آج کا دل محترم ہے، بیت اللہ محترم ہے، خانہ کعبہ محترم ہے، ایسے ایک مسلمان کی جان اور ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا خون جو ہے محترم ہے۔ تو ہمیں احترام کرنا چاہیے مسلمان کا کہ اپنی زبان سے، زبان کے شر سے یہ زبان جو ہے، یہ زبان جو ہے، اس کے شر سے جو ہے ایک مسلمان محفوظ رہے۔ زبان کا شر چغلی ہے، غیبت ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں اور گالی گلوچ ہے، غصہ ہے، یہ زبان جو ہے اس کا اظہار کرتی ہے۔ تو زبان کے شر سے جو ہے، زبان کے شر سے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو زبان کے شر سے اور اپنے زبان کے شر سے اور اپنے ہاتھ کے شر سے، ہاتھ کے مظالم سے، ہاتھ کے جو ہے زیادتی سے، ہاتھ کے کسی کو مارنے سے، اپنے ہاتھ سے جو ہے ایک مسلمان کو محفوظ رکھے، وہی بہتر ترین مسلمان ہے۔ یہ معاشرے کا جو ہے افضل ترین مسلمان ہے، جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے ایک مسلمان امن میں رہے، ایک مسلمان قابو میں رہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا کہ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون وہ مومن نہیں ہے، کون شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے ایک پڑوسی امن میں رہے، ایک پڑوسی کو تحفظ نہ ملے، ایک پڑوسی سلامت نہ رہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔
اور سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں، گالی گلوچ، ساری جو ہے خرافات اپنے پڑوسی سے ہوتے ہیں، پڑوسی لڑ جاتے ہیں۔ پڑوسی کا بہت بڑا مقام ہے، پڑوسی کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہمارے نبی نے 3 بار قسم کھائی اور فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ دعویٰ کچھ بھی ہو، مومن نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے پڑوسی کو گالی دے، جھگڑے، لڑائی، مار کاٹ اپنے پڑوسی سے کرتا رہے، وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان تو یہ ہے ساری انسانیت کو امن میں رکھا جائے، خاص کر کے مسلمان، خاص کر کے پڑوسی، اپنے گھر بار کو تحفظ دیا جائے، زبان سے کسی کو لعن طعن نہ کیا جائے، اپنے ہاتھ سے کسی کو لعن طعن نہ کیا جائے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح جو منہج اسلام کا ہے اس کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔